اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی کا راستہ اختیار کرو، اللہ کی گرفت کا خوف کھاؤ، اور جب بولو سچ بات بولو، کھری بات بولو، حق بات بولو، ہمیشہ حق پر قائم رہو، حق کی گواہی دو، حق کے فیصلے کرو، حق پر بنے رہو، حق کے لیے تکلیف اٹھاؤ۔ اتنا کرو گے تو اللہ تعالیٰ جتنا بڑا انعام دینے کو کہہ رہا ہے وہ سنیے کہ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے تمام اعمال کو، تمہاری پوری زندگی کو، تمہارے کردار کو، تمہاری اٹھک بیٹھک کو، تمہارے فیصلوں کو، تمہاری تعلیم کو، تمہاری تربیت کو اللہ تعالیٰ سب پاکیزہ کر دے گا۔ یصلح لکم اعمالکم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تعالیٰ فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر وإن البر یہدی الی الجنہ وإیاکم والکذب فإن الکذب یہدی الی الفجور وإن الفجور یہدی الی النار۔ میرے ایمان والے بھائیوں، سچائی، حق گوئی، ایمانداری، سچ بولنا، سچ پر بنے رہنا، یہ انسانی معاشرے کا بنیادی وصف ہے۔ ہم سب لوگ اس کو پسند کرتے ہیں کہ سچ بولا جائے، سچ پر قائم رہا جائے۔ انسانی معاشرے کی بنیاد اسی پر ہے۔ اسی صورت میں انسانی معاشرہ باقی رہ سکتا ہے، معاشرے میں امن و امان رہ سکتا ہے، خوشحالی آ سکتی ہے، ترقی ہو سکتی ہے کہ سچائی کا بول بالا۔ تمام مذاہب نے اس کی تعلیم دی ہے، تمام تہذیبیں اس کو پسند کرتی ہیں کہ سچ کا بول بالا۔ ہم لوگوں کا تعلق اسلام سے ہے، ہم اللہ و رسول پر ایمان رکھتے ہیں، ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی ذات سراپا حق ہے، یہ ہمارا ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء بھیجے سب کے اندر یہ وصف خاص طور سے رکھا کہ وہ سچے تھے۔ انہ کان صدیقا نبیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں بھیجی اور آخری کتاب جو ساری دنیا میں محفوظ ہے، وہ اس کا لفظ لفظ سچ ہے۔ اللہ کے بھیجے ہوئی آخری نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت دنیا کے سامنے، بچپنا، جوانی، بڑھاپا، نبوت سے پہلے، نبوت کے بعد، آپ کی زندگی کے اس وصف کو ہمیشہ سبھی مانتے رہے کہ وہ صدیق بھی تھے، امین بھی تھے، صادق بھی تھے، امین بھی تھے، ہمیشہ سچ بولا، زندگی کے ہر معاملے میں امانت دار پائے گئے۔ تو تمام ادیان، خاص طور سے اسلام کی، قرآن کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ چند لفظوں میں اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو یہ سچ اور حق کی تعلیم ہے۔ سب کچھ اسی پر مبنی ہے۔ آپ کو جو معاشرہ ملا تھا وہ تو بہت خراب تھا، اس میں جھوٹ بھی تھا، ظلم بھی تھا، مکر و فریب بھی تھا، لیکن اس نہایت ناہنجار جاہلی معاشرے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وصف کے ذریعے گلزار بنایا، خوشگوار بنایا، پورا امن بنایا، لوگوں کی زندگیوں کو اور عزت و آبرو کو محفوظ کیا۔
یہ وہ بات ہے، یہ وہ وصف ہے جسے ہر انسان ہر جگہ ہر وقت تلاش کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اسے یہ چیز دکھائی دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہت سی باتیں لوگوں کو بتائیں سچائی کے سلسلے میں، بہت واضح لفظوں میں بتایا کہ علیکم بالصدق، سچائی کے دامن کو بہت مضبوطی سے پکڑو. فإن الصدق یہدی الی البر، کیونکہ یہ حق گوئی، سچائی، ایمانداری یہ نیکیوں کی راہ ہموار کرتی ہے، حق کی طرف لے جاتی ہے، زندگی کو پرامن بناتی ہے. وإن البر یہدی الی الجنہ، اور یہ بر نیکی یہ جنت کی راہ ہموار کرتی ہے. جسٹ اسی کا اپوزٹ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ بِالْكِذْبِ، دیکھو جھوٹ سے بچو. فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، یہ کذب، جھوٹ یہ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، نافرمانی کی راہ ہموار کرتا ہے، برائیاں لا لے آتا ہے، اور یہ فجور پھر جہنم کی راہ ہموار کرتا ہے، جہنم کی طرف کھینچ کر کے لے جاتا ہے. یہ وہ بات ہے جو اس پر بہت زیادہ اور زور دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون انسان ہوگا جو سچائی کو پسند نہیں کرتا ہو، کون انسان ہوگا جو یہ نہیں چاہتا ہوگا کہ دوسرے کی طرف سے میرے ساتھ سچائی کا مظاہرہ ہو. اس لیے کہ سچ ہی اسے سچ مچ عزیز ہے. لیکن اس لفظ کا بولنا میرے ایمان والے بھائیوں جتنا آسان ہے، ذرا اس پر قائم رہنا مشکل ہے. سچ کڑوا ہوتا ہے نا، کئی مرتبہ ہمت نہیں ہوتی سچ بولنے کی کہ کہیں ناگوار نہ لگ جائے. کئی مرتبہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں، کئی مرتبہ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے حق پر بنے رہنے میں. تو اسی وجہ سے جب دیکھا یہ جاتا ہے کہ معاشرے میں اس کے اپوزٹ جو چیز ہے وہ بہت آسان ہے، زبان کو خالی ادھر سے ادھر کرنا ہے اور کام بن جاتا ہے، اس کا رواج بہت بڑھ گیا ہے. تو یہ والا سچ جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے اختیار کرنے کے لیے، حکم دیا ہے کہ سچ بولو، سچے لوگوں کے ساتھ رہو، جو بات کہو سچ کہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سچ کی ہمیں تعلیم دی ہے یہ خالی زبان تک نہیں ہے، اس کا دائرہ بہت وسیع ہے. اس کا تعلق زبان سے بھی ہے، عمل سے بھی ہے، اخلاق سے بھی ہے، معاملات سے بھی ہے، زندگی کے ہر شعبے سے ہے کہ ہر جگہ یہ سچ دکھائی دینا چاہیے. ہم لوگوں کا اپنا ایک عقیدہ ہے نا، ہم لوگ اس عقیدے کو سچا عقیدہ کہتے ہیں. اس عقیدے میں بھی جو آمیزش آ جاتی ہے شرک کی، ان سے پاک ہو. اعتقاد ہر حال میں درست ہو، اعتقاد ہمارا وہ والا ہو جو اللہ نے بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے. مولوی صاحب والا جو بتایا ہوا اعتقاد ہے اس میں تھوڑی بہت کہیں سے آمیزش بھی ہو سکتی ہے. وہ بہت کھرا ہونا چاہیے. اخلاق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو سراپا سچ تھی نا. تو زبان سے بھی اگر ہمارے کچھ نکلے تو سچ نکلے، گواہی ہمیں دینا ہو خاص طور سے، تو اس میں تو بہت سخت ممانعت ہے. قول زور کو یعنی جھوٹی گواہی دینے کی تو بے حد سخت قسم کی ممانعت ہے، جھوٹ بولنے کی بہت سخت قسم کی ممانعت ہے. پھر یہی نہیں، اعمال کو ہمارے سچائی کا مظہر ہونا چاہیے. جو بات نکلے، جو معاملات ہوں، ہم تجارت کریں، معاملات کریں، وہ سارا کا سارا
سچائی پر مبنی ہونا چاہیے. سچائی میرے بھائیوں مطلوب ہے نیتوں میں، ارادوں میں. ہم لوگ اگر اس کا اپوزٹ تلاش کریں تو صدق کا الٹا صرف جھوٹ نہیں ہے، صدق کا الٹا فسق بھی ہے، صدق کا اپوزٹ فجور بھی ہے، صدق کا اپوزٹ مکر و فریب بھی ہے. یہ سب کچھ ہے جو سچ کے برخلاف ہے. سچ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو ہمیشہ موافق ہو حق کے. اب اگر ہم لوگ حالات پر ذرا نظر ڈالیں، اپنے معاشرے کو دیکھیں، اپنی دنیا کو دیکھیں، تو لگتا تو یہی ہے کہ سچ بہت دب گیا ہے، جھوٹ ہے ہر طرف، مکر و فریب ہے ہر طرف. وہ ادارے جو حق کو قائم کرنے کے لیے بنے، غلط اور صحیح میں فرق کرنے کے لیے بنے، عدالتیں، اب وہ بھی جھوٹ کے ساتھ کمپرومائز کر رہے ہیں. بہت واقعات سنے جاتے ہیں. وکیل صاحب تو بیچارے جانتے ہی ہیں کہ ان کو مجبوری میں سچ بولنا ہے، جھوٹی ہی تمام تدابیر لیا گئی، لیکن جج صاحب جنہوں نے حلف لیا ہوا ہے وہ بھی حق پر نہیں رہ پاتے. ہمارا جو نظام سیاست ہے، سیاست تدبیر کو کہتے ہیں. تدابیر اچھی ہونی چاہیے، مبنی پر حق ہونی چاہیے، لیکن اب اس کا ترجمہ مکر و فریب کر لیا گیا ہے. پوری دنیا کا نظام سیاست جیسے لگتا ہے کہ جھوٹ بولے بغیر کام نہیں چلتا. جو جتنا بڑا سیاستداں ہے، جو جتنا بڑا عہدیدار ہے، اس کے ساتھ اتنا ہی زیادہ جھوٹ منسوب ہے. ذرا شرم نہیں آتی، ذرا اپنی عزت کا، اپنے عہدے کا خیال نہیں. پروسے جا رہے ہیں جھوٹ، پروسے جا رہے ہیں جھوٹ، اور پورے معاشرے کو گمراہ کر رہے ہیں. ہمارا اپنا جو تعلیمی نظام ہے اس میں بھی سچ کی تعلیم اور ترغیب کی جگہیں بہت کم رکھی گئی ہیں. ہمارا جو اپنا نظام تجارت ہے، ہر آدمی کو ضرورت پڑتی ہے سودا سلف لینے کی. ہمارے دین نے نظام تجارت میں تو خاص طور سے بڑی شفافیت رکھی. ایک ایک چیز کے بارے میں بتایا کہ دیکھو دھوکہ نہ ہو، مکر و فریب نہ ہو، ناپ تول میں کمی نہ ہو. لیکن نظام تجارت جو ساری دنیا کا ہے وہ ہمارا ہے، جو غیر مسلمین کا ہے وہ ہمارا ہے. 5 ٹائم نماز پڑھنے والا بھی تجارت میں خیانت کرنے میں زیادہ فرق محسوس نہیں کرتا. تو گویا جیسے لگتا یہ ہے کہ اب سچ کی جگہ جھوٹ نے لے لی، مکر و فریب نے لے لی. اور یہ جو ہم تمام طرح کی خرافات دیکھ رہے ہیں، رسوائیاں دیکھ رہے ہیں، بدنامیاں دیکھ رہے ہیں، ایمان والا آدمی اگر اس کار مذلت میں ڈوب جائے تو کیسے اس کی عزت رہ سکتی ہے؟ کیسے اس کا وقار برقرار رہ سکتا ہے؟ جس کا اصل وصف تھا حق بولنا، حق پر قائم رہنا، وہ بھی جھوٹوں کے ساتھ جھوٹا ہو جائے، وہ بھی جھوٹوں کے ساتھ جھوٹ بولنے لگے، اس کی زبان سے بھی سچ نہ نکلے، اس کے اعمال بھی سچائی کی گواہی نہ دے، اس کا عقیدہ بھی جو ہے وہ خرافات پر مبنی ہو. تو پھر کیسے وہ اللہ کی ذات سے عزت و وقار کی وہ امید کرتا ہے؟ بہت مشکل ہو رہا ہے اس وقت مسلمانوں کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی سچ بولنا. جی بہت چاہتا ہے سچ بولے، کیا کریں، حوصلہ نہیں ہوتا، حوصلہ نہیں پا رہا ہے مسلمان کہ اللہ تعالی کے اس حکم کی پابندی کرے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، تقوی کا راستہ اختیار کرو، اللہ کی گرفت کا خوف کھاؤ، اور جب بولو سچ بات بولو، کھری بات بولو، حق بات بولو، ہمیشہ حق پر قائم رہو، حق کی گواہی دو، حق کے فیصلے کرو، حق پر بنے رہو، حق کے لیے تکلیف اٹھاؤ۔ اتنا کرو گے تو اللہ تعالیٰ جتنا بڑا انعام دینے کو کہہ رہا ہے وہ سنیے کہ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے تمام اعمال کو، تمہاری پوری زندگی کو، تمہارے کردار کو، تمہاری اٹھک بیٹھک کو، تمہارے فیصلوں کو، تمہاری تعلیم کو، تمہاری تربیت کو اللہ تعالیٰ سب پاکیزہ کر دے گا۔ یصلح لکم اعمالکم، اور اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تم سے گناہ ہوئے ہوں گے شعوری طور پر، غیر شعوری طور پر، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، یہ سچ بولنا، سچ پر قائم رہنا، یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مان لیا، حق کو مان لیا، حق کو اختیار کر لیا، فقط فاز فوزا عظیما، کامیابی اس کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ کامیاب وہ ہو گیا ہمیشہ کے لیے، سراپا کامیاب۔ میرے بھائیوں، ہم لوگوں کی باتوں میں، ہم لوگوں کی کتابوں میں، ہم لوگوں کی تقریروں میں مایوسیاں بہت دکھائی دیتی ہیں۔ فسردہ ہے پوری قوم، مظلوم ہے پوری قوم، امنگ نہیں، حوصلہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کامیابی کی بشارت دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کامیابی کا طریقہ بتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک الگ قوم بنایا ہے، خاص قوم بنایا، خاص پہچان بنائی، خاص کام دیا۔ اس کو تو سچائی کی گواہی دینی تھی، اس کو اپنا یہ امتیاز بنانا تھا۔ دکان پر آدمی مسلمان کی جائے اس لیے کہ وہ خان صاحب ہیں، وہ مولوی صاحب ہیں، وہ ملا جی ہیں، تو ان کے یہاں معاملہ بالکل صاف ہوگا، مال بھی اچھا ہوگا، ملاوٹ والا نہیں ہوگا، ناپ تول بھی پوری ملے گی، دوائیں بھی صحیح ملیں گی، جو کچھ ہوگا بالکل صحیح ہوگا۔ یہ پہچان بننی تھی ہماری۔ ایسا بہت بار ہوا ہے، غیر مسلمین نے اپنے پڑوسی مسلمانوں کو، جاننے والوں کو گواہ بنایا ہے اپنے مقدمات میں، اپنے بھائی کو، چچا کو نہیں بنایا، مسلمانوں کو گواہ بنایا کہ یہ مسلمان ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، تو یہ سچی گواہی دے گا، جھوٹی گواہی نہیں دے گا۔ تو میرے ایمان والے بھائیوں، کامیابی کسے عزیز نہیں؟ اس رسوائی سے کون نہیں نکلنا چاہتا ہے؟ تو آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک کی پیروی کریں، علیکم بالصدق، سچائی کے دامن کو مضبوطی سے پکڑو، بنے رہو سچائی پر۔ فإن الصدق ينجی، کیونکہ صدق نجات دلاتا ہے، نجات دلائے گا آپ کو مصیبتوں سے، نجات دلائے گا آپ کو آزمائشوں سے، اور کیونکہ صدق کامیابی اور جنت کی راہ ہموار کرتا ہے۔ تو اتنی بڑی کنجی ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتائی، ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ہاتھ میں دی۔ ہمارے قرآن مجید کا خلاصہ یہ ہے، بہت آسان ہے یہ کام، اگر ہم تھوڑا سا کلفت برداشت کریں، تھوڑا صبر کریں، اور سچائی پر بنے رہنے کا عزم کریں۔ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ ہے کہ کامیابی ضرور ملے گی۔ تو میرے بھائیوں، جھوٹے بہت ہیں، بڑی شہرت ان کو مل رہی ہے جھوٹ میں، وہ شہرت ہے، عزت نہیں۔ عزت پانی ہے سچ کے دامن کو پکڑو۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سچ کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سچ کی گواہی دینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال میں، اللہ تعالیٰ ہمارے کردار میں، اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں، اللہ تعالیٰ ہمارے معاشروں میں، اللہ تعالیٰ ہماری پوری امت میں
اس سچ کو گواہی دینا والا بنائے، سب کو سچ کا گواہ بنائے. یہی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کامیابی کی دی ہوئی پونجی ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بارك الله لنا في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر